یہ قصہ کل رات ہی سنا ہے، جس نے سنایا انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ نیو کراچی شفیق موڑ کے پاس 2001 میں ہم نے ایک کرایہ کی جگہ پر نیو فیکٹری کا اسٹریٹ لیا تھا۔ یہ ایک بڑا پلاٹ تھا جس میں 3 پورشن پر مختلف فیکٹریز تھیں۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی چوکیدار کا روم، پھر 2 طرف 2 فیکٹریز اور سامنے ہماری فیکٹری تھی۔ ہمارے پورشن میں داخل ہوتے ہی سامنے آفس، ایک طرف گودام میں کچا مال اور دوسری طرف مشینز لگی ہوئی تھیں۔ ارد گرد میں 3 طرح خالی پلاٹ تھے اور گیٹ کے سامنے چائے کا ہوٹل اور پان کی دکان تھی۔ ہمارا نیا کام تھا تو اکثر وہیں سیمپلنگ وغیرہ بنواتے تھے اور اکثر دیر رات تک وہیں بیٹھے رہتے۔ کھانا، چائے، سگریٹ کے دور بھی چلتے تھے۔ ایک رات قریب 10 سوا 10 پر لڑکے کو کھانا اور چائے سگریٹ لینے بھیجا ہوا تھا کہ اچانک بارش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا تو سب ساتھ مل کر کھانا کھانے لگے۔ اسی دوران باتوں میں لڑکے نے کہا کہ ہماری فیکٹری کی چھت پر شاید چوکیدار کی بیوی یا بیٹی بارش میں لال جوڑا پہنے اکیلی نہا رہی ہے۔ ہم نے اس کو کہا زیادہ مت دیکھنا، یہ پٹھان اپنی عورتوں کے بارے میں کافی سخت ہوتے ہیں، کچھ غلط سمجھ لیا تو تجھے مار مور کر یہیں کسی خالی پلاٹ میں دفنا دیں گے۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے تو بارش بھی رک گئی تھی۔ ہم سب گھر کے لیے نکلنے لگے۔ گیٹ سے گاڑی نکلنے لگی تو دانستہ نظر وہیں چھت کی طرف گئی تو وہاں اس وقت بھی کوئی لال چادر یا دوپٹہ اوڑھے بیٹھا تھا۔ 2-3 دن گزر گئے، بات آئی گئی، پھر اچانک ایک بار پھر دن کے وقت بارش شروع ہو گئی۔ اس بار بارش کچھ زیادہ تیز تھی۔ ہمارے پورشن میں گودام والی طرف چھت پر پانی آنے لگا تو ہم نے جلدی لوڈر سے مال سائڈ میں کروایا اور لڑکے کو چوکیدار کے پاس بھیجا کہ اوپر چھت سے پانی آ رہا ہے تو ہم کو اوپر جا کر پلاسٹک بچھانا ہے تاکہ پانی اندر نہ آئے۔ مگر وہ لڑکا واپس آ کر کہنے لگا کہ چوکیدار تو کہہ رہا ہے کہ اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں، آپ خود کسی سیڑھی کا بندوبست کر لیں۔ ہم کو فوراً وہ چھت پر بیٹھی عورت یاد آ گئی تو میں خود چوکیدار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ جہاں آپ کی فیملی رہتی ہے ہم اس طرف سے چلے جاتے ہیں۔ چوکیدار حیران پریشان کہنے لگا، ہماری تو فیملی گاؤں میں ہے، چھت پر تو کوئی نہیں رہتا، نہ ہی کوئی راستہ ہے، تو عورت کہاں سے آ گئی؟ کل قصہ ادھورا رہ گیا تھا، وہ آج پورا کر رہا ہوں۔ جیسا کہ کل بتایا تھا کہ چوکیدار نے جب بتایا کہ اوپر چھت کا راستہ نہیں اور کوئی رہتا بھی نہیں، وہ سن کر ہم خوفزدہ تو ہوئے، مگر بارش کا پانی چھت سے آ رہا تھا، اس کو روکنا بھی تھا۔ برابر پورشن والوں سے سیڑھی لے کر لڑکوں کو بھیجا کہ چھت پر خیال سے جا کر پلاسٹک شیٹ بچھاتے ہیں۔ وہ اوپر گئے اور واپس آ کر بتایا کہ چھت پر کچھ کچرا تھا جس سے پانی جمع ہو کر نیچے فیکٹری میں آ رہا تھا۔ وہ دن تو خیریت سے گزر گیا، مگر جس عورت کو لال لباس میں دیکھا تھا اس نے دوسرے دن صبح ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ہوا یوں کہ لوڈر صبح باتھ روم گیا تو اس نے باتھ روم میں چیخنا شروع کر دیا۔ ہم سب وہاں گئے تو دروازہ اندر سے بند کر کے وہ زور سے چیخ رہا تھا کہ وہ عورت باتھ روم کے باہر کھڑی اسے گھور رہی ہے۔ ہم نے اسے بتایا کہ کوئی نہیں ہے، تم باہر آ جاؤ۔ اس نے باہر آ کر بتایا کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود اسے محسوس ہوا، بلکہ اسے نظر آیا کہ وہ عورت اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کا پورا جسم سن ہو گیا تھا، وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر شام کو پھر کسی کو محسوس ہوا جس سے اسے سرد ہوا چھو کر گزری ہو۔ میں مشین کے پاس کھڑا تھا، مجھے صاف نظر آیا کہ وہ عورت میرے پیچھے کھڑی ہے اور مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ جیسے تیسے وہ دن گزرا تو اگلے دن معاملہ زیادہ خطرناک ہو گیا۔ ایک اور لوڈر گودام میں گیا تو اس نے کسی کو اپنے اوپر چھلانگ لگاتے
देखा। वो डर कर पीछे हुआ तो लोडिंग की ट्राली से टकरा कर अपना सर फाड़ बैठा। उसे क्लिनिक समझा कर भेजा कि कुछ उल्टी बात ना करे, वरना लोग मजाक बनाएंगे और फिर घर चला जाए। अब मामला ज़्यादा ख़राब था, तो हमने भी फैक्ट्री बंद की और जिस ब्रोकर से ये जगह ली थी उसके ऑफिस पहुंच गए। उसे सारा किस्सा सुनाया कि अब यहाँ काम करना मुश्किल है, मशीन्स वगैरह कहीं और शिफ्टिंग करना आसान भी नहीं और ख़र्चा भी काफ़ी हो जाएगा। ब्रोकर ने तवक्का के बरक्स बात तवज्जो से सुनी और कहा कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम है, मगर कभी किसी पर ऐसा हमला वगैरह नहीं हुआ। हमने उससे ही सबा सिनेमा के करीब एक और जगह की बात की। फिर उसने उस लड़की के भूत या रूह की कहानी जो उसने 4-5 साल कबल सुनी थी वो बताई कि हमारे फैक्ट्री के प्लाट के पीछे खाली प्लाट में कुछ लोग शाम के वक्त ट्रकों से असम्भल शुदा माल और शराब वगैरह कारों में भरकर मुंतकिल करते थे कि एक रोज़ इस प्लाट के सामने कच्ची आबादी से एक लड़का जिसकी 2 रोज़ बाद शादी थी, वो अपने दोस्त के साथ हज्जाम के पास बाल बनवाने निकला तो इन गाड़ियों में से किसी एक कार ने उसे टक्कर मारी थी। लड़का और उसका दोस्त इनसे उलझ पड़े तो खाली प्लाट में जहाँ ट्रक खड़े थे उन लोगों ने उनको पकड़कर खाली प्लाट में ले जाकर तशद्दुद किया, जिससे दोनों हलाक हो गए। वो इनको वहीं छोड़कर भाग गए। लड़कों के घर वाले 2 दिनों तक इन्हें ढूंढते रहे और फिर इनकी लाशें वहाँ से मिली। ये खबर सुनकर दुल्हन का भी हार्ट फेल हो गया। कहते हैं ये वही लड़की है जो इन तीनों प्लाट्स के अतराफ अपने दूल्हे के कातिलों को ढूंढती फिरती है। हमने वो जगह छोड़ दी और फिर कभी मुड़कर उस रोड की तरफ भी नहीं गए। तो प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।